ابلیس کے معنی کیا ہے؟ آج ہم حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ ابلیس کے معنی کیا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس معلومات کو دیگر افراد تک ضرور پہنچانا ہے تاکہ لوگ جان سکیں کہ ابلیس اصل میں کیا چیز ہوتی ہے۔ شیخ صدوق بیان کرتے ہیں کہ بیان کیا مظفر بن جعفر بن مظفر علوی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا جعفر بن محمد بن مسعود عیاشی نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن حسن بن علی بن فضال نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ولید نے، انہوں نے عباس بن حلال سے، انہوں نے ابو الحسن امام علی الرضا علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا بے شک ابلیس کا نام حارس ہے۔ اللہ عز و جل کا قول یا ابلیس کے معنی فقط اے نافرمان، اور چونکہ اللہ عز و جل کی رحمت سے وہ مایوس ہو گیا تھا اس وجہ سے اس کا نام ابلیس رکھا گیا۔ ناظرین کرام، جو شخص بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو در حقیقت وہ ابلیس ہی ہوتا ہے، کیونکہ ابلیس کا جو نام ہے وہ ہے حارس۔ تو یہ ابلیس کیوں ہوا؟ یعنی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس نے اللہ کو چھوٹا کر دیا اور خود بڑا بن بیٹھا، اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ لیا خدا سے، اور مایوسی کا نام ہے ابلیس۔ آگے چلتے ہیں، ایک حدیث اور ہے۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے احمد بن محمد سے، انہوں نے ابن فضال سے، انہوں نے سلسلے کلام کو بلند کیا اور ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کی جانب کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ابلیس کے لیے سرما، معجون اور خوشبو ہے، پس اس کا سرما جمائی حواس کی سستی ہے، اس کا معجون جھوٹ ہے، اس کی خوشبو تکبر ہے۔ اب آتے ہیں کہ ابلیس کو جو رجیم کیا گیا، اس رجیم کے معنی کیا ہے؟ یہ بھی ہم حدیث کی روشنی میں ہی دیکھتے ہیں کہ احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہم سے بیان کیا محمد بن احمد شیبانی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابی عبداللہ کفی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سہل بن زیاد نے، انہوں نے عبد العظیم بن عبداللہ حسنی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو الحسن علی بن محمد عسکری علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، رجیم کے معنی ہے کہ وہ لعنت کے ذریعے سنسار کیا گیا ہے اور نیکی کے مقامات سے دور کیا گیا ہے، اور مومن اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہے مگر لعنت کے ساتھ، اور بے شک اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام خروج کریں گے تو آپ کے زمانے میں کوئی مومن باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ پتھروں سے اس شیطان کو سنسار کرے گا جس طرح اس سے پہلے اس سے لعنت کے ذریعے سنسار کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، بڑی ہی پرمانی یہ حدیث ہے۔ یقیناً اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اس حدیث میں آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا، کیونکہ یہ اس کو سنسار کیا گیا لعنت کے ساتھ، اور دوبارہ بھی اس کو قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور پر اس کو دوبارہ سنسار کیا جائے گا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے، میرے الفاظ نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس معلومات کو دیگر زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچا دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔